اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا پارہ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ اس کے اندر بھی شروع سے ہی اصل میں وہ جو مخالفین کا اعتراض ہوا تھا نا، جب بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ اصل میں شروع میں تو قبلہ وہی تھا، بیت اللہ ہی، لیکن چند ماہ 10 کے لیے 11 ماہ کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اس میں وہ بے شمار حکمتیں لکھی ہیں۔ اصل تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے اس جانب رخ کیا گیا، لیکن ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی برکات اور ان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مستفیض فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کا قبلہ جو ہے نا بیت المقدس بھی پہلے قبلہ رہا ہے، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ وہاں بھی نمازیں ادا ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے اس کو کچھ عرصے کے لیے قبلہ بنایا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ یہ جو بیت اللہ ہے، جو سارے انبیاء کا قبلہ رہا ہے، یہی قبلہ دوبارہ ہو جائے جلد از جلد۔ تو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان کی طرف بار بار رخ مبارک فرماتے تھے کہ یہ تو یقین تھا کہ حکم آئے گا تحویل قبلہ کا کہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، تو اس میں اشتیاق اور شوق کی وجہ سے بار بار چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھاتے، تو اس کا بھی تذکرہ ہے ان آیات میں۔ اور جو کفار اعتراض کیا کرتے تھے کہ ان کو پہلے نہیں پتہ تھا، کبھی یہ قبلہ بنا لیتے ہیں کبھی وہ قبلہ بنا لیتے ہیں، تو اس اعتراض کو بھی رفع کیا گیا کہ یہ قبلہ تو محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیں گے وہی قبلہ بنا لیا جائے گا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو جہاد سے پاک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف یہاں ہے بیت اللہ میں اور کسی جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ تو یہ جو ایک طرف رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے بیت اللہ کی طرف، دراصل یہ سب کو اتفاق اور اجتماع کی طرف توجہ دلانا، ترغیب دلانا ہے کہ یکسو اور متحد ہو کر رہو۔ تو یہ بھی اس میں تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ ان رکوعوں کے اندر یہود کا بھی تذکرہ ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، جو انہوں نے اپنی کتاب میں نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی آخر الزمان کی پڑھی تھی، وہ ساری نشانیاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اور پھر آیات کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی اب ہوگے تم، جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آ گیا تو اب جہاں کہیں بھی ہوگے تو رخ بیت اللہ کی طرف ہی کرنا ہے اور اس طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ ان آیات کے اندر تذکرہ ہے، اور آگے شہید کے حوالے سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جائے، شہید ہو جائے، تو اس کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ ان کو حیات دی جاتی ہے، اور وہ ایسی حیات ہوتی ہے، ظاہر بات ہے دنیاوی حیات کی طرح تو نہیں ہوتی، تو وہ عالم برزخ کی حیات ہے، تو وہ تمہارے شعور میں نہیں ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، باقی وہ ہیں زندہ۔ اس لیے ان کی بھی وضاحت فرما دی، اور اس کے بعد صفا مروہ کا ذکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اور اس کے بعد یہودیوں کے کتمان علم کا ذکر ہے کہ جو نشانیاں دیکھ کر بھی چھپاتے تھے اور بتاتے نہیں تھے لوگوں کو، ان کے لیے وعید ہے۔ اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کے معبود واحد ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ دیکھیے جی، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس، اب کہیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس پہ جو پڑھ رہے تھے وہاں سے کس چیز نے پھیر دیا ان کو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب ہر جہت اللہ ہی کی ہے، یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو معتدل امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول گواہ ہو جائیں تمہارے اوپر۔ یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایک ہوتا ہے وسط اور ایک ہوتا ہے وسط۔ وسط کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان ہو نا چیز، چاہے ایک طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو ایک طرف کم ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے وسط، سین کے سکون کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ چیز دونوں جانب برابر فاصلے کے ساتھ درمیان میں آ رہی ہو، مثلاً 5 فٹ ان دو چیزوں کے درمیان فاصلہ ہے، تو 2.5 فٹ میں جو ہے نا وہ چیز آئے درمیان میں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز وسط میں ہے۔ اور اس امت کو بھی وسط بنایا ہے، معتدل بنایا ہے، مطلب کہ حد سے زیادہ نہ سختی کی گئی ہے اور نہ ہی بالکل چھوٹ دے دی گئی ہے، بلکہ میانہ روی والا معاملہ اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور کیوں کیا گیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں پر گواہ ہو جائے یہ امت۔ لوگوں پر کس طرح گواہ ہوگی؟ کہ قیامت کے دن جو سابقہ انبیاء گزرے ہیں ان کی امتیں جب لائی جائیں گی، جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو وہ جناب مکر جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تک تو دعوت پہنچی نہیں، ہمیں تو دعوت ملی ہی نہیں۔ تو پھر امت محمدیہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی ان انبیاء کے حق میں کہ اللہ ان انبیاء نے اپنی دعوت پہنچا دی تھی ان تک، انہوں نے مانا نہیں تھا۔ وہ لوگ دعویٰ کریں گے کہ اے اللہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس امت سے پھر پوچھا جائے گا، امت محمدیہ سے، کہ تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا سابقہ انبیاء نے؟ تو یہ امت کہے گی کہ ہمیں نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو وہ صادق اور امین ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی دیں گے کہ اللہ یہ امت ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے ہی ان کو بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کریں گے۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ یہ سابقہ انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، اور اس امت کے حق میں گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ اور یہ خاص اعتدال ہے اس امت محمدیہ کے اندر کہ معتدل بنایا گیا ہے اس کو۔ امت اسلامیہ کو ایک خاص امتیازی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو جناب نہ ہی حد سے زیادہ نرمی کی گئی، نہ ہی حد سے زیادہ سختی، بلکہ معاملہ بین بین رکھا گیا، درمیانہ روی کا۔ اور اس کے تمام احکامات اگر آپ دیکھیں اسلام کے، تو ان کے اندر آپ کو ایک خیرخواہی اور آسانی نظر آئے گی انسان کے لیے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وما جعلنا القبلہ، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ، التي كنت عليها، جس پر آپ تھے، الا، مگر اس لیے کیا تھا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من يتبع الرسول، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ان میں سے پھرتا ہے اپنی ایڑیوں پر، یعنی الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بات بھاری ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بات بھاری تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان لوگوں پر بھاری نہیں تھی، حد اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے ایمانکم، تمہارا ایمان، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قد نرى تقلب، بے شک ہم نے دیکھ لیا، تقلب وجهك، آپ کے چہرے کو بار بار اٹھانا، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، بس ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً، اسی قبلہ کی طرف، ترضاها، جس پر آپ راضی ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔
فولی وجہ کا، بس آپ منہ پھیریے اپنا، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہوگے، فولو وجوہکم، پس تم اپنا چہرہ کیا کرو، شطرہ، اسی کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ باقی رہی ہے استقبال قبلہ والی بات کہ قبلہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ عبادت قبلہ کی نہیں ہوتی، بلکہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت کے وقت چہرہ اس طرف کرنا ہے، اس لیے قبلہ کی جانب رخ کیا جاتا ہے۔ باقی بیت اللہ سے کچھ مانگا نہیں جاتا اور نہ ہی وہ کچھ دے سکتا ہے۔ تو جو بت پرست اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ہم بھی تو بت کے سامنے جھکتے ہیں، تو تم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہو، تو ہم میں اور تم میں فرق تو نہیں رہا، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور ہمیں کافر کہتے ہو۔ تو اس کا جواب بھی ہو گیا کہ وہ تو بتوں کی خاص عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے عبادت کی غرض سے اپنی حاجات مانگنے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ بیت اللہ کے اندر جو انسان جاتا ہے یا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ مانگتا اللہ تعالیٰ سے ہی ہے اور حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی پیش کرتا ہے۔ بس وہ رخ اس طرف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اب قبلہ کی طرف رخ کرنا، اب ہمارے ممالک میں دیکھ لیں کہ بالکل قبلہ کی جانب رخ کرنا تو ظاہر بات ہے مشکل ہے نا، تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے ان آیات ہی کے ضمن میں اور الفاظ کو دیکھتے ہوئے جو اہل دانش ہیں اور مفسرین ہیں انہوں نے کہ 45 درجے دائیں اور 45 درجے بائیں مائل ہونے سے سمت قبلہ جو ہے وہ فوت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ 45 ڈگری دائیں 45 بائیں، یعنی اتنی ڈگری بھی اگر اتنا سا فرق آ جائے تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوگا، وہ جہت ٹھیک ہی رہے گی۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ لائیں اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آيَةٍ ساری نشانیاں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو وہ آپ کے قبلہ کو نہ مانیں گے، وہ پھر بھی آپ کے قبلہ کو نہ مانیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ماننے والے ہیں ان کے قبلہ کو۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی ان میں سے بعض کے قبلہ کو مانتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ چلیں ان کی خواہشات پر، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ ہو جائیں گے ناانصافی کرنے والوں میں سے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ یہاں پر دیکھیے کہ یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اہل کتاب کے بارے میں، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، مطلب جو نبی آخر الزماں کی نشانی ان کی کتابوں میں تھیں، اور نشانیوں کو وہ دیکھ چکے تھے اور ایسے پہچان چکے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹوں کا ذکر کیا، بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں بھی مفسرین نے حکمت بیان کی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ بیٹے جو ہوتے ہیں نا، بیٹے بچپن سے ہی وہ جناب ننگے ترنگے پھرتے رہتے ہیں، ان کے جناب کپڑے اترے ہوئے ہوں تو بچپن کے اندر، چھوٹی عمر کے اندر ان کے کپڑے اترتے رہتے ہیں، تو سارا جسم والدین کے سامنے ہوتا ہے، اگر اس کے جسم پہ ذرا سا بھی کوئی نشان ہو تو والدین کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو ظاہر بات ہے مسلم معاشرے کے اندر بچپن سے ہی
ان کو جناب باحیا اور پردے میں رکھا جاتا ہے، بچپن میں بھی ان کے کپڑے جو ہے وہ نہیں اتارے جاتے اور ان کو ایسے کپڑوں کے بغیر برہنہ نہیں پھرنے دیا جاتا، تو اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا بلکہ بیٹوں کا ذکر کیا جو بالکل سامنے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے اپنے بیٹے کا پتہ ہوتا ہے نا انسان کو، اس کے جسم پر یہ نشان ہے، اس کے جسم پر یوں ہے فلاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں اہل کتاب جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک فرقہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق بات کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرے رب کہے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہاں جی عاقب نذیر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ دوبارہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ مطلب اس کے بارے میں آپ کو ذرا بھی خفا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعنی یہ اتنا واضح معاملہ ہے، اتنا واضح معاملہ ہے کہ عام انسان بھی اس میں شک نہیں کر سکتا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وَلِكُلٍّ، اور ہر کسی کے لیے، وجہتٌ ایک جہت ہے، ایک جانب ہے، ہوا مُوَلِّيهَا جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم سبقت کرو نیکیوں میں، اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یأتی بکم اللہ، لائے گا تم کو اکٹھے اللہ تعالیٰ، یعنی جمع کریں گے، یأتی لائیں گے، بکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں، جمیعاً اکٹھا، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ اکٹھا کر لائیں گے تم کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ومن حیث خرجت، ومن حیث، اور جس جگہ سے بھی، خرجت آپ نکلیں، فولی وجہ کا، بس اپنا چہرہ کیجئے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس اپنا چہرہ کیجئے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنا چہرہ کرو، شطرہ اسی کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف حجت، کوئی حجت، یعنی ان کو کوئی جھگڑنے کا موقع ہی نہ رہے، الا الذین ظلموا منہم، مگر جو لوگ ان میں سے ظالم ہیں، فلا تخشوہم واخشونی، سو آپ ان سے نہ ڈریے، یعنی انہوں نے اعتراض کرنا ہی ہے، ان کے اعتراضوں سے نہ ڈریے، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی علیکم، اور اس لیے کہ میں اپنی نعمت پوری کر دوں تم پر، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم راہ پاؤ سیدھی۔ باقی تحویل قبلہ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، پھر بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ کی طرف آنا، اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ تو اس کی حکمتیں آپ کو معارف و مسائل کے عنوان کے تحت معارف القرآن تفسیر کے اندر اس آیت کے ضمن میں مل جائیں گی۔
وہ آپ نے دیکھنی ہے. کل انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم مذاکرہ کریں گے اور آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا ہاں جی اس کی حکمتیں کیا ہیں. یہ آپ نے تفصیل اس کی جو ہے نا یہاں سے پڑھنی ہے اور ازبر اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہے. پھر کل مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ جناب ہم نے یہ پڑھا ہے اور ہمیں یہ سمجھ آئی ہے سب میں. عاقب نذیر کیا کہہ رہے ہیں؟ سر ان تینوں آیات میں ومن حیث خرجت، ان تینوں آیات میں سر ان تینوں آیات میں بھی اور جو پیچھے یعنی یہ ساری ہے نا جو آج کی ہم پڑھ رہے ہیں جی سر. ان کے آپ نے تفصیل جو ہے وہ دیکھنی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے سب نے. جی انشاءاللہ سر. یہ بھی باتیں آئیں سر گی یہ کہ بار بار یوں کیوں کہا گیا ہے ومن حیث خرجت فولی وجہک، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں اپنا چہرہ اس طرف کریں. جب ایک دفعہ کہہ دیا گیا تھا پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ کیوں کہا گیا؟ یہ ساری باتیں اس میں ہیں گی تفسیر میں. ہاں جی ضیاء الرحمن. سر یہاں سے سمجھ نہیں آئی وحیث ما کنتم، اور جہاں ہو وحیث تم ما کنتم، فولو. اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ نو نو سر ادھر سے نہیں اور سر آگے. فولو ہاں وجوہکم ہاں شطرہ وحیث ما لئلا یکون کنتم، للناس. جہاں یہاں کہیں سے بھی تم ہو نا یعنی میدان میں ہو، شہر میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، جہاں کہیں بھی ہونا ہے فولو وجوہکم، نماز کے وقت اپنے چہروں کو کرنا ہے شطرہ مسجد حرام کی طرف. ٹھیک ہے. سر اس سے آگے لئلا یکون للناس. اللہ یکون للناس علیکم حجت، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے جھگڑنے کا موقع تم پر. مطلب یہ ہے کہ جب سب جگہ جہاں کہیں بھی ہوگے قبلہ ایک ہی ہوگا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے تو اب کوئی اعتراض عقل مند آدمی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ ان کا ایک ہی رخ ہے مسجد حرام، لہٰذا یہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں مسجد حرام کی طرف رخ کرتے ہیں. اگر تبدیل کر دیا جائے کہ جناب جو قریب ہو وہ تو اس طرف رخ کر لے، جو دور ہو وہ دوسری طرف، تو پھر ظاہر بات ہے موقع مل جاتا ہے اعتراض کا، جھگڑے کا. اس لیے فرمایا کہ جھگڑے کا موقع ہی نہ ملے ان کو. باقی جو ظالم اور ناانصاف لوگ ہیں فرمایا کہ انہوں نے تو جھگڑا کرنا ہی ہے، اعتراض کرنا ہی ہے. جی ضیاء الرحمن بھائی. جی سر یہ فرمائیں. شروع کرنا ہے تو جی ٹھیک. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر باقی میری لوگوں آواز، کو جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے سر. سر کبھی کبھی کٹ جاتی. میری بھی سر سوری ہے سر آیت آپ کی نمبر صحیح آ رہی. 108 سے مطلب کرنا ہے. ضیاء الرحمن آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح، میسج کر دیں اگر آسانی ہو تو. جی سر ٹھیک ہے میں میسج. اب ٹھیک آواز آئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں، رسولا رسول، منکم تمہیں میں سے، جیسا کہ ہم نے رسول بھیجا تمہیں میں سے، یتلو علیکم تلاوت کرتا ہے تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب اور سکھاتا ہے تم کو کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتا ہے تم کو ما لم تکونوا تعلمون وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرولی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور ناشکری مت کرو. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
تحویل قبلہ پر جو مخالفین کی طرف سے اعتراض ہوتا تھا نا، اس کے دو قسم کے اثر ہوئے تھے۔ ایک تو مذہب اسلام پر کے اعتراض سے مذہب کی حقانیت میں شبہ پیدا کیا جایا کرتا ہے، تو اس کا ان اوپر کی آیتوں میں اس اعتراض کا جواب دے کر اس کا اثر دور کرنا مقصود تھا۔ دوسرا اثر اہل اسلام کی طبیعتوں پر اعتراض سے بالخصوص جواب دینے کے بعد بھی اس پر بے جا اصرار کرنے سے دل میں ذرا صدمہ پیدا ہوتا ہے، تو اس آئندہ آیات میں اس غم کی کمی کی جا رہی ہے، اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اور نہ کہو تم لمن یقتل ان کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، اموات ان کے مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم کو خبر نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو بِشَيْءٍ تھوڑے سے، من الخوف ڈر کے ساتھ، یعنی تھوڑے سے ڈر کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال مالوں کی کمی کے ساتھ، والانفس اور جانوں کی کمی کے ساتھ، والثمرات اور میووں کی کمی کے ساتھ، وبشر الصابرین اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم جو لوگ کہ جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالوا کہتے ہیں، انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ جملہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے اندر اس کی حقیقت اگر سمجھ آ جائے نا تو انسان کسی کے فوتگی پر غمگین نہیں ہوتا اتنا، اور اس کو زیادہ حد سے زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ کسی کی وفات ہو گئی ہے تو وہ کہے گا انا للہ، پہلے جملے کے اندر اس نے یہ گویا کہ ادراک کر لیا کہ یہ سب اللہ ہی کا مال ہے، اور مالک اپنے مال میں سے جو مال چاہے جب چاہے لے سکتا ہے، تو یہ اللہ کا مال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لے لیا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون دوسرے جملے میں جو انسان کو ظاہر بات ہے ایک مال تو اللہ تعالیٰ ہی کا تھا، لیکن ظاہری اس کے ساتھ گپ شپ تھی، اس کے ساتھ رہنا سہنا تھا، اس کے ساتھ خوشیاں معلق تھیں، اس کے ساتھ دوستی تھی، اس کے ساتھ تعلق تھا۔ ایک طبی طور پر تو انسان کو خوف آتا ہے نا کہ وہ جو اکیلا رہ جاتا ہے، تو اس پر وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میں اس کی تسلی ہو گئی کہ ہم بھی یہاں کوئی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ان قریب اس کے ساتھ ہم بھی مل جائیں گے، پتہ نہیں اور وہ کتنا لمحہ کتنا وقت ہے باقی، تو اس میں اس کو اس کی بھی تسلی ہو جائے گی جو تبھی تکلیف ہوتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان پر عنایتیں ہیں، صلوات عنایتیں رحمتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت مہربانی ہے، واولئک هم المہتدون اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ان الصفا والمروہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ تو کچھ گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما کہ وہ طواف کرے ان دونوں میں، ومن تطوع خیرا اور جو کوئی خوشی سے کرے نیکی، فإن اللہ شاکر علیم پس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہیں سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات ان الذین بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے اتارا ہے، من البینات صاف حکم، والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس بعد اس کے کہ ہم نے کھول کے بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ پھر بھی وہ چھپاتے ہیں تو فرمایا یہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون
اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ ہاں جی عاقب نذیر کیا کہہ رہے ہیں؟ سر مجھے ان آیات کی سمجھ نہیں، اولئک علیہم صلوات، اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم کے ان پر صلوات عنایتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور مہربانی ہے۔ کون سے لوگ بھلا؟ وہ پیچھے گزر چکے ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں پر یس اللہ سر، تعالیٰ کی عنایتیں ہیں اور مہربانی ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان باتوں کو جو ہم نے اتاری ہیں، واضح احکام اور ہدایت کی باتیں، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں وہ بیان کر دی ہیں، یعنی تورات انجیل میں جو باتیں بیان ہو چکی ہیں ان کو چھپاتے ہیں اب۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، سر ایسے لوگوں پر آپ کی وائس کٹ اللہ رہی ہے۔ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں ان پر۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور درست کیا اپنا کلام، وبینوا اور بیان کر دیا حق، فاولئک اتوب علیہم، تو ان لوگوں کو میں معاف کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں ہوں بڑا معاف رحیم۔ الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی یعنی درست کیا اپنے کلام کو، وبینوا اور بیان کر دیا حق بات کو، فاولئک اتوب علیہم، تو یہی لوگ ہیں کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم، انہی پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی، اجمعین سب کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ ٹھیک ہے جی۔